آج کے وقت میں ہم لوگ گئے تھے، ابھی عنبر مشاہدی صاحب قبلہ نے مفتی ویسل قادری صاحب قبلہ کا ذکر کیا جو جعفری صاحب کے مدرسے میں پڑھاتے تھے. کسی موقع پر بہت سال پہلے ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے، تو ایک خالی آفت بن کر کے خلیفہ صاحب آ گئے، حضرت سید صاحب. تو ہم لوگوں نے بریلی شریف فون لگایا، معلوم چلا کہ یہ بالکل مفتی اعظم کے خلیفہ ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جس بندیل کھنڈ میں آ کر کے اپنے پیر ہونے کا دم بھرتے ہیں. آج الحمدللہ سب سے پرانا خادم تمہارے اس علاقے کا فضل الرحمان قادری سید راشد ہاشمی صاحب ہیں. الحمدللہ 4 بڑے بزرگوں کی خلافتیں ہیں، مگر چندیرا میں یا بھیرپورا میں یا پہاڑی میں یا اس علاقے میں جہاں میری زیادہ خدمتیں ہیں، کبھی میں نے نہیں کہا لوگوں تم مجھ سے مرید ہو جاؤ. میں تو یہی کہتا ہوں ہم سب نانپارہ کے غلام ہیں، نانپارہ سے جڑ جاؤ، بریلی شریف سے جڑ جاؤ. کبھی میں نے اپنا ڈنکا نہیں بجوایا. حضرات تو پیر کی ضرورت تو ہر دور میں ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اور بتا یہ رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز جب پیر کی تلاش میں نکلے، خواجہ عثمان ہارونی کی مسند لگی ہوئی ہے، منبر شریف سجا ہوا ہے. اللہ اللہ تمام مریدین بیٹھے، خواجہ عثمان ہارونی کا دربار ہے، خانقاہ ہے. خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں تشریف لائے. کہو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، یہ کون ہے؟ غریب نواز کے پیر ہے. زور سے بولو کون ہے؟ یاد رہے، سبق یاد رہے. اور تم میرے مزاج سے واقف ہو، میں نے کئی بار کہا کہ بندیل کھنڈ میں میں تقریر نہیں کرتا ہوں، میں تکرار کرتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن و فکر میں بات اتر جائے. مختار بھائی، بیشتر بھائی، یہ تاکہ ذہن و فکر میں بات اتارنے کے لیے عبدالجبار بھائی، اس لیے میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں. بیرپورا والے، چندیرا والے سب جانتے ہیں. تو خواجہ کے پیر کا نام عثمان تھا. خواجہ عثمان ہارونی منبر شریف پر معین الدین کو آتے ہوئے دیکھا، آپ منبر سے کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. ارے یار کوئی پیر ہو اور پیروں کے درمیان مریدوں کا حلقہ ہو اور پیر 15 سال کا نوجوان بچے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو تو مرید عرض کرے گا حضور آپ کی شہرت، آپ کی ولایت کا شہرت پورب سے لے کے پچھم، اتر سے لے کے دکھن، اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طرف شہرت ہے. آپ کے 14 سال کے بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگ آپ کی قدموں کو چومتے ہیں، لوگ آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، لوگ آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں. سرکار آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو خواجہ عثمان ہارونی سے ایک مرید نے عرض کیا حضور آپ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے مرشد ہیں، شیخ کامل ہیں. آپ اس 14 سال کے بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ 15 سال بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تو خواجہ غریب نواز کے پیر فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سنو سنو، ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. جو میں دیکھ رہا ہوں نعرہ رسالت علماء اہل سنت، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. مرید نے عرض کی حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو پیر نے فرمایا اے میرے مریدو، تم بظاہر یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ 13-14 سال کا نوجوان آ رہا ہے اور تمہارا پیر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. کہا حضور یہی تو میں دیکھ رہا ہوں. تو خواجہ غریب نواز کے پیر فرماتے ہیں تم نے تو یہی دیکھا کہ یہ 15 سال کا نوجوان ہے، 14 سال کا کریل نوجوان ہے، 14 سال کا نوجوان ہے، 15 سال کا نوجوان ہے. لیکن عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل آنے والے وقت میں یہی ہندوستان کا راجہ ہوگا، یہی بھارت کا خواجہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. تو حضرت گرامی خواجہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بھارت کا بادشاہ ہوگا. بولو سبحان اللہ، زور سے. تشریف لائے خواجہ عثمان ہارونی نے سینے سے سینے کو ملایا. کہا حضور آپ کے قدموں پر قربان ہونے آیا، آپ کے ہاتھ پر بکنے آیا. کہا ٹھیک ہے معین الدین مرید کروں گا، مگر ایک شرط ہے.
کہا کیا؟ کہا آج پوری رات عبادت کرو. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج پوری رات عبادت کرو. 1000 بار سورہ اخلاص، 1000 بار سورہ فاتحہ، نوافل تہجد تلاوت قرآن میں گزارو. صبح کا وقت ہوگا مرید کر لو. حضرات صبح کا وقت ہوا، خواجہ عثمان ہرونی کا منبر شریف سجایا گیا. مریدین، معتقدین، مرشد تشریف لائے منبر شریف پر. عرض کی حضور، خواجہ صاحب نے عرض کی حضور مرید کر لیجیے. کہا ٹھیک. آپ کے سر پر امامت شریف خواجہ عثمان ہرونی کے، اور یہ امامت شریف کا اس کو اردو میں شملہ بولتے ہیں. پیچھے جو حصہ لٹکتا ہے اس کو شملہ بولتے ہیں. اسی شملے کو خواجہ معین الدین غریب نواز کے سر پر اس طریقے سے رکھا. فرمایا معین الدین اب تم بتاؤ کہ تمہاری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے؟ تو ہندوستان کے خواجہ معین الدین عرض کرتے حضور آپ کا غلام معین الدین اس وقت ساتوں آسمان کو دیکھ رہا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ساتوں آسمان کو دیکھ رہا. خواجہ کے مرشد نے فرمایا اب زمین کی سطح پر نظر ڈالو. تو خواجہ عثمان ہرونی نے اتنا فرمایا. خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر نظر کو دوڑایا، زمین کی طرف نظر کو ڈالی ہے. تو آپ عرض کرتے حضور آپ کا غلام معین الدین اس وقت تحت الثری تک دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرات تو میرے آقا خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں اے معین الدین آج کی رات اور عبادت کرو، آج کی رات بندگی کرو. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. نوافل میں اوقات کو گزارو، تہجد میں وقت رات کو گزارو، نوافل میں رات کو گزارو. حضرات پوری رات خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بندگی پر بندگی کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے، خواجہ عثمان ہرونی کے دربار میں حاضر ہوئے. حضور آپ کو اپنا غلام بنا لیجئے. یہ پہلے کے پیر ہوا کرتے تھے جو مرید جمایا کرتے تھے تو انہیں بندگی کرایا کرتے تھے، عبادت کرایا کرتے تھے. آج کے وقت میں حال یہ ہے پیروں کا حضرات کی راستہ چلتے چلتے لوگ مرید کرتے جاتے ہیں تاکہ مریدوں کی تعداد بڑھے، مریدوں کی تعداد بڑھے. مگر میرے خواجہ عثمان ہرونی نے ایسے کو مرید کیا کہ آج ان کی مریدی پر پیر کو ناز ہے. سبحان اللہ. جب دوسری رات ہوئی، صبح کا وقت ہوا، حاضر ہو گئے. حضور مرید کر لیجیے. کہا ٹھیک ہے مرید کر لیجیے. سر پہ امامت شریف کے شملے کو رکھا اور اپنی دونوں انگلیوں کا حلقہ بنایا. دیکھو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس انگلی سے اس انگلی تک کتنا فاصلہ ہے؟ چندیرا سے جتارا تک کتنا فاصلہ؟ تھوڑا سا ہے نا بھائی؟ 1 انچ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب کسی کی بڑی بڑی انگلیاں ہوں گی تھوڑا اور بڑھ جائے گا ہے نا. میرے خواجہ معین الدین غریب نواز کے مرشد نے انگلی کا حلقہ کیا اور فرمایا معین الدین آج تجھے مرید کر لوں گا. کہا ٹھیک ہے حضور. آپ نے وہی امامہ شریف کے شملے کو سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد فرمایا معین الدین دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے خالی جگہوں کو دیکھو. تو خواجہ غریب نواز معین الدین ہندوستان کے راجا عرض کرتے حضور آپ کا غلام معین الدین اس وقت ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے مرید کیا، اپنا بنا لیا. سبحان اللہ. ارے جب میرے خواجہ کے نگاہ بصیرت کا جب یہ عالم ہے تو بغداد کے غوث اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب بغداد کے غوث کی نگاہ بصیرت کا جب یہ عالم ہے تو مدینہ کے رسول اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے بیگم صاحب بلرام پوری کہتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ
नाराए तकबीर। हजरात गिरामी, ये इलाका हुजूर बुलबुल हिंद मुफ्ती आजम नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान की काविशें और मेहनतें इस इलाके पर उनका बड़ा एहसान है। 36 साल इस इलाके में खिदमत अंजाम दी है हुजूर बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान ने, और हमें और आपको यही पैगाम देते रहे, ए लोगों गरीब नवाज से मोहब्बत करो, ए लोगों बरेली शरीफ से रिश्ते को मजबूती के साथ जोड़े रखो, यही पैगाम है मुफ्ती नानपारा का। वहाबी देवबंदी से दूर रहो, यही पैगाम मुफ्ती नानपारा का है। रिस्क हलाल खाओ, यही पैगाम मुफ्ती नानपारा का है। जब आप किसी बकरा या बकरी को ज़िबा करने के लिए जाओ तो अपनी निगाहों के सामने बकरा बकरी को ज़िबा करो, निगाहों से ओझल ना हो, और उसके बाद लेकर के और इस्तेमाल करो। यही तो मुफ्ती नानपारा का पैगाम है। मुफ्ती नानपारा का पैगाम यह है कि नौजवानों बैठ करके इस्तिंजा करो। मुफ्ती नानपारा का पैगाम यह है कि सर पर टोपी या इमामा रख करके खाना खाओ। मुफ्ती नानपारा का पैगाम यही है कि खवातीन इस्लाम को पर्दा कराओ। मुफ्ती नानपारा का पैगाम यही है कि आपस में खुलूस और मोहब्बत के साथ रहो। मुफ्ती नानपारा का पैगाम यही है कि उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर करते रहो। मुफ्ती नानपारा का पैगाम यही है कि अपने इलाके के उलमा की खिदमत करते रहो। मुफ्ती नानपारा का पैगाम यह है कि किसी मुर्शिद के हाथ में हाथ उस वक्त देना जब देखो कि ये शरीयत और सुन्नत का पाबंद है कि नहीं है। यही तो पैगाम मुफ्ती नानपारा है, यही तो जलसा करने का मकसद और मंशा है। हजरत गिरामी, मुफ्ती नानपारा ने हम और आपको बहुत कुछ सिखाया है, वरना न जाने क्या क्या हालात इस इलाके के मुसलमानों के थे। मैं अगर एक एक बात को बयान करूं तो वक्त इतना दरकार नहीं है। हजरत, ये गरीब नवाज सरकार कॉन्फ्रेंस है और पैगाम मुफ्ती नानपारा है। आप भी इस इलाके के कुछ लोग, मैं बीरपुरा गया, रूपगंज गया, कहां कहां नहीं गया, और लोग गोबर की लिपाई करते थे। बहुत से ऐसे घर मुझे याद हैं जिनके घरों में मैं दाखिल नहीं हुआ, लोग गोबर की लिपाई करते थे। मैंने कहा ये नापाक है, हराम है, हराम है, हराम है, ये निजासत गलीजा है। जैसे एक इंसान का पाखाना वैसे ही एक जानवर का पाखाना, दोनों पाखानों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जानवर से इंसान का मर्तबा बुलंद है। ए लोगों, अगर जानवर के लीद गोबर को तुम अपने घरों में इस्तेमाल करोगे तो खुदा के मुकद्दस फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। लिहाजा ये मेरी माँ और बहनों, पैगाम मुफ्ती नानपारा लेकर जाओ, और दूरों दराज से आने वालों, किसी के दरवाजे पर, किसी के घर के अंदर ये नापाक चीजों की लिपन नहीं होना चाहिए। ये हराम, अशद हराम है, और जिस घर में नापाक शय होती है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। नाराए तकबीर। सुन्नी मुसलमान भाइयों, हम और आप मुफ्ती आजम नानपारा के मानने वाले हैं। मुफ्ती नानपारा एक अल्लाह के वली है। बोलो कौन है? अल्लाह के वली है। नासिक की सरजमीन है। नमाज फजर के वक्त में सदाए मदीना लगा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, उठो नमाज फजर के लिए, नमाज फजर के लिए, नमाज फजर के लिए। उस दौर की बात है जब फोन वगैरह नहीं चलता तो वो रिसीवर वाला फोन रहता था। एक आपका चहेता मुरीद बहुत ज्यादा बेचैन बेकरार था, कहो सुभान अल्लाह। और पीर वही होता है जो अपने मुरीद के पीर को हरे, अपने पीर अपने मुरीद के दर्द को खत्म करे, असल में वही पीर है। बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती नानपारा अल्लाह के वली नासिक की सरजमीन पर पहुंच गए। 3-4 दिनों से 5 दिनों से वो मुरीद रातों दिन अपने मुर्शिद को याद कर रहा। दस्तक दी सुबह नमाज फजर के वक्त, अंदर से आवाज, कौन? सरकार मुफ्ती नानपारा फरमाते रजब अली, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया रजब अली। अरे जलाली बाबा, कादरी बाबा, बोलो मशहूर थे कि नहीं, है ना? बोले कादरी बाबा। दरवाजा खोल दिया, कदमों पर पूरे घर के लोग गिर गए। कहा हुजूर, बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं बहुत परेशान। कहा क्या हुआ? रमीज भाई सुन लो, कहा जा रहे? अच्छा बैठ रहे। कहा हुजूर मैं बहुत दिनों से परेशान हूं। कहा खैरियत तो है, खैरियत तो है। कहा हुजूर मेरे घर में जो बहू है, खुदा के फजलो करम से
میری بہو کافی دنوں کے بعد حمل سے ہوئی ہے، گربھ سے ہوئی ہے. کہا پھر؟ کہا الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، چیک اپ کروایا، پیٹ میں بچہ تو ہے مگر بچے کا سر غائب ہے. سرکار ہم بہت پریشان ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، پورے گھر کے لوگ قدم کو پکڑے ہیں، سرکار کرم کر دیں، اب آپ کی دعا کے علاوہ اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے دروازے کے علاوہ میرے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ میرے مرشد ہیں. اور حضور بڑے پیر کو سے بات فرماتے ہیں، اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِ سَيَّدًا فَأَنَا سَيَّدٌ، اگر میرا مرید طاقت والا نہیں تو کیا ہوا، میں اس کا آقا عبد القادر طاقت والا ہوں. اے میرے آقا مرشد برحق مفتی اعظم نان پھارا، آپ سلسلے قادری سے مرید کرتے ہیں، آپ دعا فرما دیں میری پریشانی حل ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے. نماز فجر کے لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سب لوگ وضو کرو، نماز فجر ادا کرو. نماز فجر گھر والوں کو ادا کرایا. کہا بہو کا دوپٹہ لے کر کے آؤ، بہو کا دوپٹہ لے کر کے آؤ. جب بہو کا دوپٹہ لایا گیا، آپ نے کچھ پڑھا کچھ دم کیا، کچھ پڑھا کچھ دم کیا. دم کرنے کے بعد کہا جاؤ بہو کے سر پر دوپٹہ پہنا دو. بولو سبحان اللہ. ضروریات کے تحت جا رہے ہیں، آپ لوگ میری طرف دیکھیے. فرمایا کہ دوپٹہ پہنا دو، دوپٹہ اوڑھا دو. دوپٹہ اوڑھا دیا گیا. کہا اب جاؤ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چیک اپ کرا لو. کہو سبحان اللہ، ارے زور سے بولو. حضرات جب دوپٹہ پہنا دیا، حضرت نے کچھ پڑھا، اب جو بھی پڑھا وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کا رسول جانے. اب یہ سب نہیں بتاؤں. حضرت نے پڑھ دیا. چیک اپ کرانے کے لیے گئے اسی ڈاکٹر کے پاس جس نے پہلے رپورٹ دی تھی کہ بچہ تو ہے مگر بچے کا سر زور سے بولو غائب ہے، بچے کا سر نہیں ہے. اب جب دوبارہ ایک دن کے بعد چیک اپ کرانے کے لیے گئے یا 2 دن کے بعد، دوپٹہ پہنا وہی دوپٹہ اوڑھ کر کے وہ اس گھر کی بہو گئی. جیسے ہی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا، الٹرا ساؤنڈ کی جو رپورٹ آتی ہے وہ ڈاکٹر حیران ہے، پریشان ہے. اوپر سے لے کے نیچے، نیچے سے لے کے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، بار بار گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، غور سے دیکھ رہا ہے. اور کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہا یہ تو کوئی چمتکار معلوم ہوتا. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا ارے کچھ دن پہلے رپورٹ میں نکلا تھا کہ بچہ تو ہے مگر بچے کا سر موجود نہیں ہے، بچے کا سر غائب ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، لیکن آج رپورٹ نکل رہی ہے بچہ بھی ہے اور بچے کا سر بھی موجود ہے. تو کہا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، یہ ہمارے قادری بابا کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. کہا اچھا کون ہے قادری بابا؟ کہا چلو نانپارہ کا مرد قلندر ہے. ایک بار خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی علیہ رحمہ، آپ لوگ کیا جانتے ہیں، انور صاحب جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ خطیب مشرق کو جانتے ہیں. اور جب خطیب مشرق بلدوگڑھ میں، قاری غلام مصطفیٰ بلدوگڑھ میں تشریف لائے بہت پہلے، تو خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی جن کی تقریر کا پوری دنیا کے لوگ لوہا مانتے تھے، یہ ہاشمی میاں سے پہلے کا دور تھا. آپ کی بڑی مقبولیت تھی ہاشمی میاں کے دور میں. بہرحال تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اے بلدوگڑھ والو، اے بندیل کھنڈ والو، یہ نانپارہ کا مرد قلندر، نانپارہ کے بادل کا ٹکڑا کبھی آ کر کے ساون بھادوں کی طریقے سے کبھی بلدوگڑھ میں برستا ہے، کبھی جتارا میں برستا ہے، کبھی ٹیکم گڑھ میں برستا ہے، کبھی پلیرا میں برستا ہے، کبھی ناسک میں برستا ہے، کبھی ممبئی میں برستا ہے، کبھی بندیل کھنڈ کے چھتر میں برستا ہے، کبھی جھانسی میں برستا ہے. اس سادہ مرد قلندر کو ایسے نہ جاننا، یہ ایسا مرد قلندر ہے کہ جو دعا کر دیتا ہے رب ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. وہ مرد قلندر مفتی نانپارہ. جب ڈاکٹر نے کہا کہ کون ہے قادری بابا؟ کہا میرے مرشد میرے گھر میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ملاقات کر لیجئے. حضرات گرامی، وہ ڈاکٹر آتا ہے، زانوی ادب طے کرتا ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھتا ہے کہ ایک سادی لنگی ہے، ایک سادہ کرتا ہے،
घुंघराले बाल हैं, सानौला चेहरा है। कहा जब नानपारा के मर्द कलंदर की दुआओं में इतनी बड़ी तासीर है, तो अजमेर के दाता की दुआओं में कितनी बड़ी तासीर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा के चाहने और मानने वालों, मुफ्ती नानपारा से रिश्ता मजबूती के साथ जोड़े रखो, उनका रूहानी फैज मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना अपने मुर्शिद से प्यार करता है, उसको उतना ही फैज अपने मुर्शिद का मिला करता है। हजरात, मेरा वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर होता जा रहा है। ये सरकार अताए रसूल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकीज़ा बज़्ल मोहब्बत है। आओ गरीब नवाज की करामत सुना करके मैं अपनी जगह को पुर करता हूँ। हजरात, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, कहो सुभान अल्लाह। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। गरीब नवाज के दरबार में सिर्फ हम जैसे लोग नहीं, आप जैसे लोग नहीं, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े कलंदर, बड़े बड़े वली शहंशाह के दरबार में हाजिर होते हैं। बोलो हाजिर होते कि नहीं? बड़े बड़े वली, बड़े बड़े शहंशाह। और बहुत मशहूर है बादशाह औरंगजेब आलमगीर जब आए तो इनको बादशाह औरंगजेब ही कहा जाता था, लेकिन बाद में एक लक़ब हुआ। ये आए गरीब नवाज के दरबार में तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। गरीब नवाज के आस्थाने पर काहे मोइनुद्दीन सुनो, ऐसे बोले, काहे मोइनुद्दीन, आपके आस्थाने पर जो भी आता है मुरादे पाता है। आज औरंगजेब आया है, 3 बार सलाम करूंगा, अगर सलाम का जवाब ना आया तो कब्र उखाड़ के फेंक दूंगा। अल्लाह अल्लाह बादशाह औरंगजेब, हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज के दरबार में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कोई जवाब नहीं। दोबारा कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, गरीब नवाज के दरबार से कोई जवाब नहीं। तीसरी बार कहा था। अब जलाल में आते हैं बादशाह औरंगजेब, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह,